بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اب سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے دن کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو اطلاع ملی کہ ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی مشہور درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ممتاز عالم اور وہاں شعبہ عربی کا جو کلیۃ اللغہ ہے اس کے امین حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کل گزشتہ بھوپال کے مشہور عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کے خاص شاگرد حضرت مولانا مفتی عبد الرزاق صاحب کی وفات کی اطلاع ملی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے تسلسل کے ساتھ علماء کی اموات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے اور علم کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ علماء نہیں رہیں گے تو علم کیا رہے گا۔ علماء چلے جائیں گے، ایسی احادیث موجود ہیں کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس دنیا میں نہ ہم بے سہارا تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ تو پورے مہینے میں رمضان مبارک کے جوڑا جائے تو علماء اکرام کی تعداد 1 درجن سے زیادہ نہ ہو، اور سب ملا لیا جائے تو کچھ اور زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ، بدر میں جو شہید ہوئے تھے وہ ایک دم سے 14 شہید ہو گئے، احد میں جو شہید ہوئے ایک دم سے 70 شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ آج شادی ہوئی، صبح شہادت ہوئی۔ حضرت مصعب ابن عمیر جو علم بردار تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ، یہ سب چند گھنٹوں کے اندر ہو گئے۔ لہذا یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے سب کو بنایا، پیدا کیا۔ شاید میں نے کبھی یہ آیت سنائی ہو، الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے بنایا مرنا، جس نے بنایا جینا، وہ ہے جس نے مرنے اور جینے کا نظام بنایا۔ مرتے بھی رہتے ہیں لوگ اور جیتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں سے آدمی مایوس ہو جائے اور یہ سوچے کہ جب علماء جا رہے ہیں، علم ختم ہو رہا ہے، قرآن کے بتانے والے، حدیث کے بتانے والے رخصت ہو رہے ہیں،
تو پھر اب کیا ہوگا؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر موت آ جائے تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اس وقت مرنا ہی مرنا، اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ بتا دیا۔ اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ ہر ایک جاندار کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا بتایا گیا؟ کہ کل من علیہا فان، جو بھی زمین میں سب کو فنا کے گھاٹ پہنچنا ہے۔ بے شک وقتی طور پر ہمیں ایک دھکا لگتا ہے، قابل قدر چیز جب ہم سے رخصت ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک دھکا لگتا ہے، لیکن فوراً خیال لانا چاہیے کہ آج وہ قابل قدر کیوں ہیں؟ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی تعلیم کی بنیاد پر، اپنے پڑھانے کی بنیاد پر، اپنے کثیر شاگردوں کی دعائیں لینے کی بنیاد پر۔ آج ہم بھی اسی کی نقل کریں۔ آج ہم بھی اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، سب کو حلال کے لیے وقف کر دیں۔ اگر یہ بات دل میں آ رہی ہے، دماغ اس کو قبول کر رہا ہے، تو عمل ابھی سے شروع ہونا چاہیے۔ لا ریب اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء اور خاص طور پر مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی عمر کو صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی اور توانائی کے ساتھ بہت دنوں باقی رکھے۔ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اور تمام اساتذہ، سب کے نام بھی مجھے نہیں معلوم، سب تعزیت کے مستحق ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ایک دم سے پیش آ گیا۔ مولانا نذر الحفیظ بالکل سادے سودے آدمی تھے۔ میری ان کی نہ معلوم کتنی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں، اور بڑے بڑے اکابر ان کے شاگردوں میں سے ہیں، جو اب بڑے ہیں اس وقت، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حسنی علیہ الرحمہ کے محبوب ترین شاگردوں میں سے۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی نے ان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا خیر خواہ تصور کیا، اور ان سے تعلیم کے علاوہ انتظامی کام بھی لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں تو خوبیوں والے لوگ جانے، ہمارے اندر کون سی خوبی ہے کہ جو ہم خوبیوں والے لوگوں کو جانیں گے؟ لیکن بہرحال ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو امت پر آج پیش آ رہا۔ اکابر علماء اکرام ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کیا عجب اللہ تبارک و تعالی آنے والے لوگوں میں اس خالی جگہ کو پر کر دے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی جدائی کو ہمارے لیے انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہم اپنی زندگیوں کو اچھی طرح دیکھیں۔ علماء، داڑھی والے، طلباء، یہ سب سچ بتائیے اپنے دل میں کسی سے جواب یہاں کیا لوں گا، آن لائن بات کر رہا ہوں۔ نماز باجماعت کی سب لوگ فکر کرتے ہیں، کتنے فکر کرتے ہیں
کتنے نہیں فکر کرتے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جن راستوں پہ چلنے والے کے لیے ترقی کو اللہ آسان بنا دیتا ہے، ترقی کو اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی بڑا کوئی حادثہ پیش آئے فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک خود مجھ کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اکابر جو اس وقت موجود ہیں، چاہے ندوے میں ہوں، چاہے دیوبند میں ہوں، چاہے کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی خطے کسی حصے میں ہو، وہ سارے کے سارے اللہ پاک ان کو باقی رکھے۔ ہمیں معلوم ہے مولانا نذر الحفیظ صاحب کی عمر لگ بھگ 80 سال کی ہو، اور یہ عمر اچھی عمر مانی گئی ہے۔ اس عمر تک لوگ کم پہنچتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کسی ذات میں برکت ہوتی ہے تو ان برکتوں کے نہ ختم ہونے کا ہمیں ایک خاص قسم کا خیال رہتا ہے کہ یہ برکتیں باقی رہیں۔ آج مولانا نذر الحفیظ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے سے رخصت ہو جانے کے والوں کے محاسن کو بیان کرو، ان کی خوبیوں کو بتاؤ۔ کیوں؟ تاکہ بعد والے ان کی خوبیوں کو اپنائیں۔ اگر حضور کی خوبیوں کو صحابہ نے نہ اپنایا ہوتا، اور صحابہ کی خوبیوں کو تابعین نے نہ اپنایا ہوتا، اور تابعین کی خوبیوں کو تبع تابعین نے نہ اپنایا ہوتا، تو آج دین ہمارے پاس نہ رہتا صحیح سالم۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بے شک دعا کرنا چاہیے، سب سے پہلے علماء کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک علماء اکرام کو صحت و عافیت کے ساتھ باقی رکھے، اور ان کے فیض کو عام فرمائے، اور ہماری زندگی کے لیے ان کو نمونہ بنائے، ہم ان کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارے۔ آج ابھی دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی، تمام علماء اکرام کی جو زندہ ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو ہماری اس دنیا سے جا چکے اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کا صحیح تابعدار بنا دے، صحیح تابعدار بنا دے۔ میں ان چند الفاظ کے بعد ندوۃ العلماء کے تمام ذمہ داروں سے، خاص طور پر مرشد الامت حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب، اور جو بزرگ وہاں کام کر رہے ہیں، اصاغر میں سے ہوں یا اکابر میں سے ہوں، وہ سب مستحق تعزیت ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے پسماندگان میں سے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔